خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 13 اس وقت زیر مطالعہ ہے، جو اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے۔ اس درس پر اب سے پہلے ہم 4 نشستیں صرف کر چکے ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ مزید 4 نشستیں ہی اس کے لیے درکار ہوں گی۔ جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت ہے۔ ہمارا یہ درس آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع۔ ان دونوں رکوعوں کی آیات کی مجموعی تعداد 18 ہے۔ پہلے رکوع میں 8 آیات ہیں، دوسرے میں 10 آیات ہیں، اور یہ دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً مرکزی آیت ہے یہ اس درس کی۔ اور پچھلی نشست میں اسی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی، ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ پچھلے درس کے دوران طبیعت میری حاضر نہیں تھی، لہذا اس میں کچھ بے ربطی رہی ہے، اس کے بنا پر بعض مضامین کا مجھے اثر نو بیان کرنا ہوگا۔ زنا کے بارے میں 4 بنیادی باتیں پہلے نوٹ کر لیں۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی مرد اور عورت کا جنسی اختلاط جن کے مابین قانونی رشتہ ازدواج نہ ہو، یا وہ عورت اس مرد کی ملک یمین نہ ہو۔ جنسی اختلاط کی جائز شکلیں صرف یہی 2 ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی، اور سورہ معارج کی جو آیات ہم مضمون ہیں، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا درس اول تھا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی ملک یمین اپنی لونڈی پر، فانہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تفصیل سے اس وقت عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک یہ جنسی اختلاط کا معاملہ ہے، انسان کا جو جنسی ایک جذبہ ہے، انسٹنکٹ ہے، سیکشول انسٹنکٹ ہے، سیکشول ارج ہے، فی نفس ہی کوئی برائی نہیں، اگر وہ قانون کے حدود میں ہے، جائز بنیاد پر ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس میں ملامت کوئی نہیں، بلکہ حدیث میں تو اسے موجب ثواب قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اس سے علاوہ اگر کوئی تعلق ہے کسی مرد اور عورت کے مابین جنسی اختلاط کا، وہ زنا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ زنا اگرچہ اردو میں تو زے نون الف لکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ مقصورہ ہے، زے نون یا اور اس کے اوپر کھڑا الف، اور اگر اس کو اردو والی اگر ہم املا اختیار کریں گے تو یہ زنا بن جائے گا، اور یہ باب مفعلہ کا مصدر بن جائے گا۔ ثلاثی مجرد میں یہ زنا یزنی، اور جس سے کہ پھر زانن یا زانی جو اس کا اسم فاعل ہے، یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کے لفظ کا صحیح مفہوم ہے۔ اور ایک اس کے قریب اور لفظ ہے زنع یزنعو، زنع اگر یہ محموز اللام اس کو شمار کیا جائے تو زنع یزنعو کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ پر چڑھنا،
اس لیے اس لفظ کے بارے میں یہ احتیاطیں رہنی چاہیے کہ جب بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ صحیح املا اختیار کی جائے، زے نون یہ اور یہ پر کھڑا الف، یہ مقصورہ ہے، ممدودہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اصطلاح میں زنا کہتے ہیں کسی مرد اور عورت کے مابین جنسی اختلاط جن کے مابین رشتہ ازدواج نہیں ہے، یا وہ عورت مل کے یمین نہیں ہے اس مرد کی۔ لیکن حدیث نبوی میں اس کو مزید وسعت دی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ جسے ہم سیکشول ایکٹ کہتے ہیں، کوائٹس، مباشرت، نہ صرف یہ کہ اس پر زنا کا اطلاق ہوا ہے، بلکہ اگر نامحرم سے، کسی نامحرم عورت سے کسی بھی طریقے سے کوئی مرد جنسی لذت حاصل کر رہا ہو، نامحرم کو دیکھ کر جنسی لذت حاصل کر رہا ہے، نامحرم عورت کی آواز سن کر کوئی تلذذ حاصل کر رہا ہے، یہ تمام شکلیں بھی حدیث نبوی کی روح سے زنا میں شامل ہیں۔ اور ایک حدیث جو بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور 2 مقامات پر آئی ہے صرف ایک معمولی سے فرق کے ساتھ، اور مسلم شریف میں بھی 2 مقامات پر آئی ہے، اس کا میں ایک جو روایت ہے اس کا آپ کو ابھی متن سنانے والا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس میں تو اس زنا کے بارے میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ جیسے ایک دوسری حدیث میں سود کے بارے میں، کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ براہ راست سود لینے سے اور کھانے سے کوئی شخص بچ بھی جائے، تب بھی سود کا غبار ضرور، ربا کا غبار ضرور اس کے اندر جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ جیسے کسی اگر کبھی ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے تو اب کوئی شخص بھی بہرحال اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، سانس لینے پر مجبور ہے، انہیل کرے گا اس ڈسٹ کو، غبار اس کے اندر جائے گا۔ یا اگر ہوا میں دھواں ہے، کہیں دخان کا لفظ آیا ہے، کہیں غبار کا لفظ آیا ہے، تو اس درجے سود عام ہو جائے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بالکل یا اپنے آپ کو بری رکھنا ممکن نہ رہے۔ کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے حدیث میں آیا ہے زنا کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ آپ نے فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذالک لا محالۃ، ابن آدم پر لکھ دیا گیا ہے اس کا حصہ زنا میں سے جسے وہ پا کر رہے گا لا محالہ، وہ حصہ لا محالہ اسے مل کر رہے گا۔ اب اس کی جو شرح فرمائی ہے حضور نے، فالعینان زناہما نظر، ان دونوں آنکھوں کا زنا ہے بد نظری، دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا۔ گویا کہ کوئی شخص اگر ارادے کے ساتھ، ایک ہے غیر ارادی طور پر کہیں نگاہ پڑ گئی، جیسا کہ بعد میں وہ حدیث میں آپ کو وہ بھی آج سناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ گویا کہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس میں جو ملوث ہوا گویا کہ زنا کا کچھ حصہ اس نے پا لیا۔ والأذنان زناہما الاستماع، اور دونوں کانوں کا زنا ہے نامحرم عورت کی آواز کا سننا اور اس سے کوئی تلذذ لینا۔ اسی لیے ہم نے سورہ احزاب کی جن آیات کا گزشتہ نشست میں مطالعہ کیا تھا، اس میں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا تھا فلا تخضعن بالقول، اگر کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اپنی آوازوں میں لوچ پیدا نہ کرو، اس لیے کہ نسوانی حسن کا ایک حصہ ہے اس کی آواز میں بھی ایک کشش ہے مرد کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ کشش ظاہر ہو اس کو دباؤ اور گویا کہ ذرا سخت اور کرخت انداز میں بات کرو۔ تو فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام، اور یہ نامحرم سے گفتگو کرنا اور گفتگو میں لذت لینا یہ زبان کا زنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا ہے نامحرم کو چھونا، لمس، اس میں بھی ایک لذت ہے، اس پر ابھی ذرا تفصیل سے گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ۔ والرجل زناہ الخط، اور کوئی شخص
اسی جنسی تلذذ کے ارادے سے کہیں جا رہا ہے، چاہے وہ صرف نامحرم سے ملاقات ہی ہے، کسی نامحرم کو دیکھنا ہی ہے، کسی نامحرم کی آواز سے ہی تلذذ حاصل کرنا ہے، یا یہ کہ بالفعل جو عمل زنا ہے اس کا قصد ہے، تو اگرچہ ابھی وہ عمل تو دور ہے، لیکن جب وہ چل رہا ہے، جا رہا ہے اس ارادے کے ساتھ، تو اس کے قدم جو ہیں، اس کے پاؤں یہ بھی زنا کر رہے ہیں۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کا دل جو ہے وہ خواہش بھی کرتا ہے، تمنا بھی کرتا ہے، دل ہی دل میں زنا کر رہا ہے آدمی، تصور ہی تصور میں زنا کر رہا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا اور ہاتھوں کا زنا اور کانوں کا زنا اور زبان کا زنا اور پیروں کا زنا، اور دل ہے کہ جو گویا کہ اختلاط جو ہے اس کا لطف لے رہا ہے۔ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، شرمگاہ تو پھر اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یعنی بالفعل وہ عمل نہیں ہو پاتا یا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت اس زنا کی تکمیل ہے، اس کی تصدیق ہے، توثیق ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے زنا، اگرچہ اس کا اطلاق تو ہے، ظاہر بات ہے کہ جہاں شرعی احکام کا اجرا ہوگا وہاں تو اسی پر ہوگا۔ وہ زنا جو ہے وہ جنسی اختلاط کا نام ہے، ناجائز جنسی اختلاط، لیکن یہ کہ اس کے جو محرکات ہیں، اس کے جو مقدمات ہیں، اس کے جو دواعی ہیں، داعیات ہیں، ان سب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ زنا کے تحت لیا ہے کہ یہ در حقیقت اسی کے مقدمات ہیں اور اسی کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں۔ اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو یہ چوتھا درس ہے حصہ سوم کا، حصہ سوم جو ہے اس منتخب نصاب کا، وہ عمل صالح کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ اس کا یہ جو درس چہارم ہے، اس کا اصل موضوع ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ اس معاشرتی نظام کے بارے میں اگرچہ اور دوسرے پہلو بھی ہیں جو کچھ زیر بحث آ چکے ہیں، عائلی نظام ہے، پھر یہ کہ خاندان کے ادارے کا استحکام ہے، اور اسلام کے معاشرتی نظام کا ایک بہت بڑا مابہل امتیاز جو ایک وصف ہے کہ جو دوسرے معاشروں سے اسے ممتاز اور ممیز کرتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ پیدائشی طور پر انسانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ فلسفیانہ بات ہے، اس پر گفتگو ہوگی اگلے درس میں، سورہ حجرات کا یہ اہم مضمون ہے۔ لیکن اس وقت میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ بظاہر اگر تقابل کریں دنیا کے دوسرے معاشرے اور مسلمان معاشرے میں، سب سے زیادہ نمایاں فرق کس اعتبار سے؟ وہ تین چیزیں ہیں۔ اسلامی معاشرہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے، عورتوں اور مردوں کے الگ دائرہ کار، ان میں اختلاط کا جہاں بہت ہی ناگزیر ضرورت ہو اس کے سوا اختلاط کے دروازے بند کیے جائیں۔ سیگریگیشن آف سیکسز، یہ دونوں جنسیں علیحدہ علیحدہ رہیں، ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کے دائرہ کار مختلف۔ پھر حجاب، پردے کے احکام، یہ دوسری مابہل امتیاز، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے بڑا مختلف ہو جاتا ہے، بڑا بنیادی اور نمایاں فرق نظر آئے گا۔ پھر اس سے بھی آگے جا کر گھر کے اندر بھی سطر کے احکام۔ یہ تین ہیں وہ چیزیں کہ جو مسلمان معاشرت کو ممیز کرتی ہیں غیر مسلم معاشرت سے۔ یہ سب سے نمایاں خد و خال ہیں کہ جو نظر آ جائیں گے ہر شخص کو دیکھتے ہی، کہ ایک مخلوط معاشرت ہے جس میں کوئی حجاب نہیں ہے، بے حجابی ہے، مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہے، مکسڈ میٹنگز ہے، مکسڈ فنکشنز ہیں، مخلوط تقریبات ہیں، کوئی آپس میں کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طریقے سے لباس کی بھی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے۔ وہ معاشرہ اور ہوگا، اور مسلمان معاشرہ وہ ہے کہ جس کے تین بنیادی وصف، سیگریگیشن آف سیکسز، مخلوط معاشرہ نہیں، مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار، علیحدہ ذمہ داریاں، پھر حجاب کا حکم، اور گھر کے اندر بھی محرموں سے بھی ستر کا معاملہ۔ اور ان سب کے بارے میں غور کر لیجئے کہ ان سب کا در حقیقت مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے زنا کا سد باب کرنا۔ سیگریگیشن آف سیکسز کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ حجاب کے احکام کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ سطر کے یہ احکام کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اگر آپ معین کریں گے تو ان کا مشترک گول ہے
ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، منزل ایک ہے، اور وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک اہم ہدف ہے جو معین کیا جا رہا ہے ان آیات میں، اور اسی سے پھر ہمارے معاشرے نے خاص صورت اختیار کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں طرز تعمیر جو ہے اسی کی بنیاد پر ایک خاص صورت اس نے اختیار کی ہے۔ گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے تو مردانہ علیحدہ ہے، زنانہ علیحدہ ہے، اور زنانے حصے میں جانے کے لیے مردانے سے پھر ڈیوڑی ہے، گویا کہ ایک وہ تنگ راستہ ہے جس میں سے ہو کر گزریں گے۔ یہ ہے کہ یہ ہمارا طرز تعمیر ہے، ہمارے گھر اس طور سے بنا کرتے تھے۔ یہ آج کل جو کچھ گھر بن رہے ہیں یہ در حقیقت مسلمان طرز معاشرت نہیں ہے، یہ تو مغرب سے درآمد شدہ ہمارا معاشرتی نظام ہے، وہ ویلیوز ہیں، اسی کے تحت سارا آرکیٹیکچر ہے، اسی کے تحت ساری ٹاؤن پلاننگ ہے، اسی کے تحت گھروں کے نقشے بن رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان میں ایک ہدف ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک گول، ایک مقصود، لیکن اس کے لیے اتنے تفصیل کے ساتھ پورے معاشرے کا نقشہ جو ہے اس بنیاد پر استوار کیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے اس زنا کے بارے میں کہ اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے حصہ سوم ہی میں 2 جگہ پر یہ لفظ آ چکا ہے۔ مثلا ایک تو وہی جو میں پہلے بھی جس کا ذکر کر چکا ہوں، پہلا درس تھا حصہ سوم کا، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، ان میں لفظ زنا تو نہیں آیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مثبت انداز میں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی ملک یمین پر۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو درس دوم تھا اس میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ سب سے بڑے 3 جو کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑے 3 کبیرہ گناہ، ایک شرک ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ایک ہے قتل ناحق، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تیسرا ہے زنا، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ آیت آ چکی ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، جو آیہ مبارکہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب ان 2 الفاظ پر غور کر لیجئے، کچھ فاحشہ اور ساء سبیلا، ان کی بھی کسی قدر تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ فاحشہ کیا ہے؟ فحش کس چیز کو کہتے ہیں؟ فحش در حقیقت حیا کی ضد ہے، جیسے کہ قاعدہ ہے، بارہا میں نے آپ کو بتایا، تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کی حقیقت زیادہ واضح ہوتی ہے ان کی جو متضاد چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، دن کی حقیقت رات کے تقابل سے زیادہ واضح ہوتی ہے، رات کی حقیقت دن کے مقابلے میں نمایاں ہوتی ہے۔ تعرف الاشیاء بازداد، حیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں فزیولوجی میں یہ جو انسان کے دماغ کا جو سب سے ڈیولپڈ اور ایوالوڈ حصہ ہے، گرے میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سیریبرم، اس میں جو سب سے اونچے فنکشن شمار کیے گئے ہیں، ایک تو میں ذکر کرتا رہا ہوں نطق، سپیچ سینٹر، لیکن یہ کہ انسان کی ذہنی ایکٹیویٹی میں سب سے اونچے جو 2 ہیں وہ ہیں فیئر اینڈ شائنس، اس لیے کہ پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کو بچانا، حفاظت ذات، یہ گویا کہ حیات کا، زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ رہتا ہے اپنا تحفظ، پریزرویشن آف دی سیلف، اور اس کے لیے 2 انسٹنکٹس دیے گئے ہیں، فیئر، اندیشہ ہے کہیں سے، خوف ہے، زندگی کے لیے کوئی اندیشہ ہے، لیکن اس فیئر کے ساتھ شائنس، یہ شائنس ہے جس کے لیے عربی کا لفظ حیا ہے۔ اور آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، حیات، حیات جو ہے وہ در حقیقت مادہ یہی ہے، حیات اور حیا، حیا در حقیقت اسی مادے سے ہے جس سے حیات ہے، زندگی، گویا کہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ شائنس اور حیا جو ہے یہ تو حیات کا ایک جزو لازم ہے۔ فطرت کے اندر کچھ چیزیں ہیں، انسان کے اندر کچھ چیزوں سے فطری طور پر ایک ابا ہے، انسان رکتا ہے، اور اگر کہیں کسی وجہ سے، کسی وقتی کسی تحریک کے
زیر اثر آ کر انسان کوئی حرکت ایسی کر بیٹھتا ہے تب بھی یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے یہ حرکت کی. یہ جو انسان کے فطری انسٹنکٹس ہیں انہی کو قرآن حدیث میں آیا ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے. اس حیا کو برقرار رکھنا یہ بہت اہم ہے انسانی شخصیت کے صحت مند رہنے کے لیے. بدقسمتی سے میں دو باتیں عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے ہاں تعلیم و تربیت میں، بچوں کے تعلیم و تربیت میں مغرب سے درآمد شدہ ایک خیال بہت عام ہو گیا ہے. بچوں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے، انہیں بولڈ ہونے دو، اس سے خام خواہ ان کی جرأتیں کم ہو جاتی ہیں، جسارتیں کم ہو جاتی ہیں. اس سے بڑی غلط تربیت ہو رہی ہے کہ جو بچوں کی ہو رہی ہے. یہ حیا جو ہے بچوں میں، شائنس، یہ در حقیقت ایک مثبت ان کا ایک وصف ہے، اس کو برقرار رہنا چاہیے. یہ بہت سی چیزوں سے بچانے والی شے ہے. جب بے حجابی ہو جاتی ہے اور زیادہ کوئی جسارت اور جرأتیں بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بولڈ ہو جاتا ہے بچہ، تو وہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو شراب کا انسان پر اثر ہوتا ہے، فزیولوجی میں ہم نے یہ پڑھا، شراب کا بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر بھی اثر جو ہے ذہن کے اوپر وہ ڈپریسو ایفیکٹ ہے. لیکن چونکہ سب سے اوپر کے جو دو فنکشنز ہیں وہ ہے فیئر اینڈ شائنس. شراب کا عمل جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دونوں فنکشن ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب آدمی بے حیا ہو گیا، بے خوف ہو گیا، وہ بے حیا باش و ہرچے خواہی کن. اب یہ شراب کا نشہ جو ہے جب زیادہ گہرا ہو جائے گا تو پھر وہ اور آگے بھی ڈپریشن چلے گی. لیکن سب سے پہلے جو سینٹرز جو ناک آؤٹ ہوتے ہیں وہ فیئر اور شائنس کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شراب پی کر شاعر اچھے شعر کہتا ہے، شراب پی کر اگر وہ تھوڑی پی ہو مقرر اچھی تقریر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وہ شائنس اور فیئر، یہ دو چیزیں جو انہیبیشن اس کے اندر پیدا کرتی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے طبیعت میں، ان دونوں کو ختم کر دیا تو اب گویا کہ اس کے اندر کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اور ریلیف ملا ہے، اور اس کے لیے اس کی جو لگام کھچی ہوئی تھی، تنابیں کھچی ہوئی تھی، ان میں کمی آ گئی ہے تو زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو شراب کا جو یہ نتیجہ تھوڑا اگر نشہ ہو تو اس سے جو حرکت انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی در حقیقت ایکسائٹیشن نہیں ہے یہ بھی ڈپریشن. لیکن چونکہ سب سے پہلے سینٹرز جو اس نے ڈپریس کیے ہیں اور جن کو ان ایکٹیویٹ کیا ہے وہ ہے شائنس اور فیئر کے، لہذا اپیرنٹلی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ چستی اور چالاکی اور ہوشیاری زیادہ آ گئی ہے اور انسان کے قوا جو ہے وہ جاگ گئے ہیں، ان میں بیداری پیدا ہو گئی ہے، انسان زیادہ حرکت میں آ گیا ہے. حقیقت میں یہ صرف ظاہر ہے اور یہ اصل بات نہیں ہے. بہرحال جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ ہے وہ فحش، انہ کان فاحشۃ. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ایگزیبیشنزم، اپنے جسم کے کو نمایاں کرنا، سامنے لانا. یہ ایگزیبیشنزم جو ہے جس معاشرے میں زنا ہوگا یہ بڑھتا چلا جائے گا. آج خاص طور پر جس انتہا کو یہ معاملہ یورپ میں پہنچ چکا ہے، مغرب میں پہنچ چکا ہے، عورتیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس سے بالکل نکلنے کے لیے بےتاب ہے، کوئی دھجی بھی انہیں اپنے جسم پر گوارا نہیں، اس لیے کہ وہ معاشرے میں جو عام فضا پیدا ہو چکی ہے. تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اسی کے لیے قرآن مجید کا لفظ جو ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ احزاب کی آیات پڑھی تھی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تبرج کسے کہتے ہیں؟ نمایاں ہونا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا. اور ظاہر بات ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں مردوں میں بھی جس طریقے سے کہ ایسے لباس، چست لباس پہن کر اپنے وہ اعضاء، ان کا سڈول ہونا اور ان میں جو بھی کوئی اگر مردانہ حسن ہے اس کو نمایاں کرنا یا مردانہ اوصاف کو واضح کرنا، یہ مردوں کے لیے بھی ایسا لباس جائز نہیں. اسی طریقے سے یہ جو آگے سے گریبان کھول کر اور سینے کے بال جو ہے نمایاں کرنا، یہ اپنی مردانگی کا جو ہے وہ ایک اظہار، یہ وہ تمام مردوں میں تو خیر یہ پھر بھی ایک حد تک رہ جاتی ہے بات. یہ بات پھر عورتوں میں جس درجے میں آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے سے اب وہ شرم اور حیا کے بندھن جو ہے وہ ڈھیلے ہو، اور جہاں زنا ہوگا یہ اس کا منطقی نتیجہ، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اب اگلے لفظ پر غور کیجئے، وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کس حقیقت کی طرف قرآن یہاں متوجہ کر رہا ہے؟ برا راستہ، راستہ کسی منزل کو پہنچاتا ہے.
اچھا راستہ ہے اچھی منزل تک لے جائے گا، برا راستہ ہے کسی برے مقام تک لے کر جائے گا، کسی بری منزل تک پہنچائے گا۔ حقیقت میں یہ زنا جو ہے یہ انسانی معاشرے میں باہمی بد اعتمادی اور عدم استحکام پیدا کرنے والی چیز ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے میں سورہ تحریم کے ضمن میں جو ہم نے اضافی کچھ مباحث اس مرتبہ جو بیان ہوئے ہیں وہ اسی اعتبار سے کہ اسلامی معاشرے میں خاندان کے ادارے کا استحکام یہ ایک بہت بڑا، یہ سمجھیے یہ بھی ایک ڈائریکٹیو پرنسپل ہے، خاندان کا ادارہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اسی لیے مرد کی قوامیت ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ پھر میں عرض کر چکا ہوں جو اس درس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے اس تیسرے رکوع میں کس قدر وضاحت کے ساتھ مضمون آیا، والدین کا ادب یہ بھی خاندان کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب زنا کو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح سے خاندان کو غیر مستحکم کرتا ہے۔ اس عدم استحکام کے دو ہیں اصل میں ذرائع کے جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں زنا ہوگا، شوہر اور بیوی کے مابین وہ جو بانڈ آف لو ہے، باہمی محبت اور جنسی جو بھی جذبہ ہے اس کا، ان دونوں کے مابین پختگی کے ساتھ پوری توجہ جو ہے زوجین کی آپس میں رہے، پوری توجہ، پورا انعطاف جو ہے وہ پورا کا پورا آپس میں رہے۔ تو اس لیے کہ خاندان کی تو پہلی اینٹ ہی یہ ہے رشتہ ازدواج، شوہر اور بیوی نے مل کر خاندان کی بنیاد رکھی۔ جب اولاد ہوتی ہے تو اب دوسرا ڈائمنشن اس کے اندر ایڈ اپ ہو گیا، یہ کہ اب والدین اور اولاد کا یہ دوسری ڈائمنشن، اور تھرڈ ڈائمنشن یہ ہے کہ جب کئی بہن بھائی ہے تو رشتہ اخوت پیدا ہوا، اس سے وہ 3 ڈائمنشنل کانسیپٹ جو ہے خاندان کے ادارے کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن پہلی اینٹ تو ہے رشتہ ازدواج۔ اب اگر اس میں معاشرے میں اس طرح کے معاملات موجود ہوں کہ شوہر کی بھی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے، بیوی کی بھی نگاہوں میں کوئی اور بس گیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا آپس کا جو ربط اور تعلق ہے کمزور ہو گیا۔ یہ جو باہمی توجہ کا کمزور ہو جانا ہے، پوری ارج جو ہے اس کو مرتکز کریں جانبین زوجین ایک دوسرے کی طرف، ادھر ادھر انتشار ہی نہ ہو، اس سے در حقیقت خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے۔ اور جہاں اس کے انتشار کے مواقع ہوں گے، اگر آزادانہ اختلاط ہے، اب ظاہر بات ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے وہ نگاہوں میں کھپ گئی ہے، اب آپ کہیں اکیلے بیٹھے وہ آپ کے تصور میں آ رہی ہے، آپ رات کو سو رہے ہیں خواب میں آ رہی ہے، وہ تو آپ کی نگاہوں میں وہ بس گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے اثرات مترتب ہوں گے، آپ کی توجہ اپنی بیوی کی طرف سے ہٹے گی، وہ بھی محسوس کر لے گی کہ اس کا التفات اب کہیں میری طرف نہیں ہے، اور یہ در حقیقت کہاں ضرب لگ رہی ہے؟ خاندان کا ادارہ غیر مستحکم ہو رہا ہے، اور یہ اس کا وہ منطقی نتیجہ ہے کہ جس کو اب آپ جتنا اس کو پھیلا لیں، میں ذرا بات کھل کر آج کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے، اگرچہ حجاب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں در حقیقت جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں لفظ استعمال کیا تھا، انٹلیکچوئل ہپوکریسی، ایک ایسا منافقانہ کردار ہے اس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک طرف فرائیڈ کو مانا جاتا ہے کہ وہ بابائے نفسیات ہے، جدید نفسیات کا بابا آدم ہے، لیکن اس نے تو سیکس کو قرار دیا ہے کہ موسٹ پوٹنٹ انسٹنکٹ جو ہے انسان کا وہ سیکس ہے، اس سے تو ہر جگہ سیکس ہی سیکس نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے استہزاء ہوتا ہے کہ یہ تو بس مولویوں کو فکر ہوتی ہے، یہ صرف گویا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ صرف مولویوں کے لیے ہیں، یہ لوگ تو بہت بلند و بالا ہیں ان چیزوں سے، یہ تو عورتوں کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کر کوئی بھی ان کے دلوں کے اندر یا ان کے اپنے جذبات میں، ان کی نفسیات میں کوئی رد عمل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سارا معاملہ جو منافقت کا ہے اس معاشرے کے اندر، ضرورت ہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اور صاف گوئی کے ساتھ ان چیزوں کو عام کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ یہ جو بے پردگی ہوگی معاشرے کے اندر، زنا در حقیقت یہ بے پردگی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، یہ آزادانہ جو ہے اختلاط ہو، یہ سب کے سب زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں، اسی لیے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، پیروں کا زنا، ہاتھ کا زنا، یہ در حقیقت شرمگاہ کا جو عمل ہے وہ تو اس کی تکمیل ہے، توثیق ہے، تصدیق ہے، زنا تو ہو رہا ہے، یہ سب کے سب زنا ہی کی شکلیں ہیں۔
اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، اس کو منطقی طور پر سمجھ لیجئے، جس معاشرے میں اس طرح کا انتشار ہوگا توجہ کا، وہ سیکشول ارج جو ہے وہ منتشر ہوگی، اس کی سب سے بڑی زد پڑے گی اس خاندان کے ادارے پر۔ اور اس سے بھی آگے آئیے، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات، کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے، باپ کو یہ اعتماد نہیں رہے گا کہ یہ اولاد میری ہے، کیا معلوم یہ میری اولاد ہے، کیا پتہ، کیسے اعتماد ہوگا؟ میں نے تو کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، لبنان کے ایک نوجوان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، عباد الرحمن نامی تنظیم کا، وہ بڑا سرگرم ریلیجس ایکٹیوسٹ، لیکن وہ تقریباً روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ اس درجے بگڑ چکا ہے کہ ہم صبح کو اپنے کام کے لیے جب گھروں سے نکلتے ہیں، پھر ہمیں کچھ اعتماد نہیں ہے اپنی بیویوں پر کہ وہ دن بھر کیا کرتی ہیں۔ بتائیے، اس معاشرے میں زندہ رہنا جو ہے جہنم میں زندہ رہنے کے مترادف ہے۔ پھر اسے کیا پتا یہ اولاد میری ہے کسی اور کی ہے؟ جب اس کا اندیشہ ہے یا اعتماد اور یقین نہیں رہا کہ یہ اولاد میری ہے، تو وہ اب دوسرا بانڈ بھی کمزور ہو گیا، والدین اور اولاد کے درمیان محبت۔ وہ جو یقین ہوتا ہے ایک شخص کو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، وہ یقین ہے در حقیقت جس سے محبت جو ہے روئے روئے سے پھوٹتی ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا رد عمل بھی پھر ہوتا ہے، اولاد بھی محسوس کرتی ہے، دل را بدل رہیست۔ اگر اولاد بھی یہ محسوس کرتی ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا تعلق رہا ہے، تبھی تو وہ پھر جا کے بڑھاپے میں والدین کے لیے ان کا سہارا بنتی ہے۔ لیکن اگر انہیں بھی محسوس ہو کہ کچھ اجنبیت کے ساتھ ہی بس کوئی ایک تعلق رہا ہے ہمارا، تو وہی معاملہ پھر ہوگا جو کہ بوڑھے والدین کے ساتھ آج یورپ میں ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت باہمی بد اعتمادی کی فضا، جس کی زد پڑتی ہے خاندان کے ادارے پر، استحکام جو ہے خاندان کا وہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ ہے در حقیقت ساء سبیلا، برا راستہ جو اس منزل کو لے کر جانے والا ہے کہ جس سے خاندان کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا اور معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کے لیے زنا کے سد باب کی کیا کیا صورتیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے تجویز کی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جنسی جذبہ نہایت قوی ہے، اب اس کو اگر ڈسپلن کرنا ہے، اسے پابند کرنا ہے، مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آیا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ آواز بے ہنگم ہوتی ہے تو آپ کے کانوں پر بھی گراں گزر رہی ہے، طبیعت پر بھی اس سے ناگواری کا احساس ہے۔ وہی آواز ایک خاص اسلوب کے اندر، ایک خاص دھن ہے، ایک خاص اس کا جو بھی حساب کتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میوزک اور میتھمیٹکس، ریاضی، یہ بہت قریب کی چیزیں ہیں، تو وہی آواز خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ کیا پابند نئے نالے کو میں نے، وہ آواز کو پابند کرنا ہی تو ہے نا، وہ خاص حساب کتاب سے، خاص اسلوب سے، خاص تناسب سے آواز ہے تو وہ بہت خوشگوار محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ جنسی جذبہ اگر اس کو آپ نے پابند کر لیا ہے، اسے ہیلدی چینلز میں آپ نے اگر ڈائیورٹ کیا ہے، چینلائز کیا ہے ہیلدی چینلز میں، تو یہ بہت عمدہ شے ہے۔ میں تو عرض کر چکا ہوں کہ اس پر اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن یہی جو اس کی قوت ہے، اس کے اندر جو شدت ہے، یہی اس کی متقاضی ہے کہ پھر اس کے لیے بہت کافی اہتمام اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے لگام بھی مضبوط چاہیے، جس کو سدھانے کے لیے، گھوڑے کو سدھانے کے لیے پھر سدھانے والا بھی بہت ماہر چاہیے۔ لہذا یہ سارا ہمارا معاشرتی نظام جو ہے، اس میں جو بسا اوقات محسوس ہے بڑی سختی ہے، یہ تو بڑی پابندیاں ہیں، یہ تو بڑی قدغنیں ہیں، قدم قدم پر پابندیاں ہیں، اور یہ تو گویا کہ سوشل لائف جو ہے اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئیں گی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے، یہ سیکس کا جذبہ کتنا قوی ہے، یہ انسٹنکٹ جو ہے کتنا پاورفل اور پوٹنٹ ہے۔ میں اس کے لیے ایک تو آپ کے سامنے ابھی میں مثال دے چکا ہوں فرائڈ کی، جس کو سمجھا جاتا ہے نفسیات کا، جدید نفسیات کا، تو وہ گویا کہ بابا آدم ہے، بابائے نفسیات ہے، جو بھی ہے اس کے شاگردوں میں بات آگے چلی ہے، اس نے جہاں تک پہنچایا اسے، وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ خیر اور بھی حد سے تجاوز کر گیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ
یہ اس کا مشاہدہ صحیح ہے کہ یہ انسان کے محرکات عمل میں سے اور اس کے جو انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، ان میں بہت قوی جبلت ہے۔ لیکن میں یہاں اصل میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو قرآن مجید کی 3 آیات کی طرف۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کی طبیعت کے اندر، اب میں یہاں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا، نوٹ کر لیجئے، طبیعت، یہ میں نے 2 الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے، لیکن انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کے طبعی تقاضے، جبلی تقاضے، اس کے طبعی تقاضے جو ہیں ان میں قرآن مجید بھی نمبر 1 پر رکھ رہا ہے عورت کی محبت، مال کی محبت بھی بعد میں، بیٹے کی محبت بھی بعد میں، نمبر 1 پر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ پلا دی گئی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اللہ نے یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کی طبائع کے اندر ان کو پوری طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر بٹھا دیا ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، ڈھیروں مال کی محبت، سونے کی اور چاندی کی، اور ایسے گھوڑے جو بڑے ہی نشان زد گھوڑے ہوں، بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوں، پھر کھیتی ہو، مال اسباب جس مال کہتے ہیں آپ، انعام، بھیڑیں بکریاں ہوں، گائیں بھینسیں ہوں، یہ سب بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اس کے بعد 2 آیتیں جو ہے، اس کا پچھلی مرتبہ تذکرہ ہو چکا تھا لیکن اس ربط کے ساتھ نہیں، بے ربطی سی تھی، اس لیے میں دہرا رہا ہوں آج۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی اب آئندہ آپ کو اجازت نہیں ہے کوئی اور نکاح کرنے کی، چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگے۔ قرآن نے تو یہاں بھی پردہ نہیں رکھا، وہ لفظ استعمال کیا ہے جو بظاہر تو آدمی پڑھتا ہوا ترجمہ کر کے بھی کچھ گھبراتا ہوگا، یہ قرآن حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، لیکن کھلی بات، طبع انسانی جو ہے اس کی بات قرآن جب کرتا کھول کر کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے لفظ آیا تھا آیت نمبر 53 میں، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے مسلمانوں، اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو، یہی زیادہ پاک ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ان کے دل بھی جو ہے گویا کہ نظری طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی ماورا نہیں ہے، بہرحال ہر مرد مرد ہے، ہر عورت عورت ہے، مرد ہونے کے ناطے اس کے اندر جو بھی ارج ہے رکھی اللہ تعالیٰ نے موجود ہے، عورت ہونے کے ناطے جو اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے اللہ نے موجود ہے۔ تو یہاں خود حضور کے بارے میں فرمایا اور حضور کے ازواج کے بارے میں فرمایا۔ اس سے بھی زیادہ کھلی بات آتی ہے ایک حدیث میں، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور امام احمد بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں، امام حاکم اور بیہقی اور بھی دوسرے محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، محبوب بنا دی گئی ہیں میرے نزدیک عورتیں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے نماز میں۔ کوئی حجاب نہیں ہے اس بات کے، اس حقیقت کے اعتراف میں حضور صاحب بات کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے کس درجے بنیادی ہیں، کتنی اہم ہیں، کتنی گہری ہیں، انسانی طبع کے اندر، طبیعت کے اندر، انسانی جبلت کے اندر ان کی کیا گہرائی ہے۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، حضور جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، کوئی بری بات ہوتی معاذ اللہ تو حضور اس طرح بیان کرتے۔ حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک تو میری نماز میں ہے۔ یہ تو ہے فطرت کا تقاضا، یہ ہے روح کا تقاضا، یہ ہے اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ، یہ مناجات خداوندی کا معاملہ ہے، یہ معراج ہے۔ لیکن دوسری طرف جو طبع انسانی ہے اس کے تقاضے بھی ہیں، مجھے عورتیں بہت پسند ہیں،
اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنا دی وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن کتنا ہی آپ کو بھلا لگے. اس میں اب میں اشارہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. انہوں نے جو انسانوں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان میں ملکیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے. دو انسانی شخصیت کے حصے ہیں، ملکیت یعنی فرشتہ ہونے کا وصف، بہیمیت یعنی حیوان ہونے کے اوصاف. ہر انسان کے اندر ایک حیوان بھی، ایک فرشتہ بھی ہے. وہ شیخ سعدی کا شعر میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ آدمی زیادہ ترفع معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدمی زیادہ عجیب مرکب ہے، معجون ہے، معجون مرکب. اس میں فرشتہ بھی ہے، سرشتہ، سرشتن کہتے ہیں باندھنے کو، گوندنے کو. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، حیوانیت اور ملکیت دونوں اس کے اندر گوند دی گئی ہے. اس کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے. اس کی روح کا تعلق جو ہے عالم امر سے ہے، فرشتے بھی عالم امر سے ہیں، روح انسانی بھی عالم امر سے ہے. اس کے اس جسد کا تعلق اس عالم خلق سے ہے جس سے کہ حیوانات کا تعلق ہے. اب شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کی چار قسمیں. ایک وہ انسان ہے کہ جن کی ملکیت تو بہت قوی ہے، بہیمیت ضعیف ہے. یہ لوگ درویش تو ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، دنیا میں کوئی خاص کام نہیں کر سکیں گے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی بہیمیت بہت قوی ہے اور ملکیت بہت ضعیف ہے، وہ تو پھر دنیا دار لوگ ہوں گے. ان کی تو ساری توجہ جو ہے وہ شہوات کی طرف ہوگی، خواہشات کی طرف ہوگی، دنیا کی طرف ہوگی. ان کی روح ذرا انہیں کھینچے گی، پھر وہ جو بہیمیت ہے وہ رسہ توڑائے گی اور جائے گی دنیا کی طرف اور دنیاوی خواہشات کی طرف. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف بیٹھتا چلا گیا. تیسرا ہے وہ کہ جس کی ملکیت بھی بہت قوی ہو، بہیمیت بھی بہت قوی ہو. یہ دونوں پہلو قوی ہوں گے تو وہ شخص دنیا میں کوئی کام کر سکے گا. چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسری قسم کی چوٹی پر ہے. آپ کی ملکیت بھی انتہا پر ہے اور آپ کی بہیمیت بھی انتہا پر ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو اس کی روایات مل جائیں گے کہ آپس میں صحابہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضور کو اتنے مردوں کی، شاید 90 مردوں کی یا کتنے مردوں کی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کے اندر وہ جو بھی انسان کے اندر جو اس کے قوا ہیں، انسانی قوا، وہ بھی انتہائی مضبوط تھے. اور ظاہر بات ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جو بھی اپنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے ہم اسے جانتے ہی ہیں. یہ دوسرا پہلو زیادہ نمایاں نہیں ہے لوگوں کے سامنے. یہی پہلو ہے جس کو حضور اشارہ کر رہے ہیں حبب الی النساء، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. یہ پہلو بھی پوری قوت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. یہ چند باتیں میں نے آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کھول کر کہ اندازہ ہو کہ جو چیز انسان کی جبلت میں اتنی قوت کی حامل ہے اس کو پھر رام کرنا، اسے پھر سدھانا، اس کو پھر پابند رکھنا، اس کی بے راہ روی کے لیے سد باب کرنا، اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے، یہ تب سمجھ میں آئیں گی جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ مسئلہ ہے کتنا گمبھیر. چنانچہ اگلی نشست میں اب انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ اسلام نے اپنے نظام معاشرت میں اس کے لیے کس کس جگہ قدغنیں قائم کی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.